میرے پاس موجود ہیں علامہ مولانا محمد فاروق سیالوی صاحب اور حافظ محمد عمران سیالوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک یہ بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے. یہ سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار مہینہ. یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنی مخلوق پر بے حد و بے حساب رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ وہی ماہ مقدس ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا. اور اس ماہ مقدس کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے جس کا ثواب حج و عمرہ کے برابر ہے. اور اس ماہ مقدس کی آخری طواق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں لیلۃ القدر ہے، جس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اچھا استاد مکرم، رمضان مبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید سے ہماری تھوڑی رہنمائی فرما دیں. اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کوئی احادیث مبارکہ سنا دیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف کی متفق کرے حدیث پاک ہے، اور سوائے ترمذی شریف کے یہ سیاستہ شریف کی ساری کتابوں میں، یعنی یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق کرے حدیث پاک. اور مزید حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث پاک کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، دوسری روایت کے مطابق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفتحت ابواب وغلقت ابواب جہنم، فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو اس ماہ مقدس میں جکڑ دیا جاتا ہے. اچھا استاد مکرم، رمضان المبارک کی آمد ہے تو روزے دار کے بارے میں تھوڑی ہماری اصلاح فرما دیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ سارا دن ایک بندہ روزہ رکھ کے مزدوری بھی کرتا ہے اور بھی کام کرتا ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی روزہ دار کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. بخاری اور مسلم کی متفق کرے حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے راوی ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل یہ ابن آدم کے لیے ہے سوائے روزے کے. فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اور مزید فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے. فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو ہے اللہ رب العالمین کو مشک و عنبر سے بھی بڑھ کر زیادہ پسندیدہ ہے. اور فرمایا کہ
روزہ دار کے لیے دو فرحتیں، دو خوشیاں ہیں۔ پہلی اس وقت جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، دوسری اس وقت جب وہ اپنے مال کی حقیقی اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا، وہ اپنے روزوں کے باعث اسے خوشی ہوگی۔ اچھا استاد یہ مکرم، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو کن کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ جو روزہ رکھ کے اکثر لوگ گالیاں دیتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، تو اس حوالہ سے ہماری تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ جی، روزہ چونکہ ایک بندہ مشقت بھی کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو اگر وہ ان تمام تر گناہوں سے، صغیرہ اور کبیرہ سے، اور تمام تر برے اخلاق رذیلہ سے اگر وہ اجتناب نہیں کرتا، تو روزے کا کما کو اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو اجر ہیں روزے کے، وہ بندہ کما کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو روزے دار کے لیے ضروری یہ ہے وہ گالی گلوچ سے اجتناب کرے، وہ غیبت سے اجتناب کرے، وہ چوری چکاری ڈکیتی سے اجتناب کرے، اور بالخصوص وہ بندہ حلال مباشرت سے بھی اجتناب کرے۔ اچھا استاد جی، آپ نے حلال مباشرت کی بات کی ہے، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ کیا روزے کے دوران بندے کو حلال مباشرت کرنی چاہیے یا روزہ افطار کے بعد؟ یہ ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ جی، رمضان المبارک کے مہینے میں جس بندے نے روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں بھی حلال مباشرت سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، جب وہ روزہ افطار کر دیتا ہے تو روزے کے افطار کرنے کے بعد پھر رات میں، رمضان شریف کی راتوں میں، وہ اپنی بیوی سے وہ حلال مباشرت کر سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں منع کیا گیا۔ استاد مکرم، آپ نے رمضان مبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور حافظ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سامعین اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔